بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو حصول اولاد کے لیے بڑے پریشان ہیں کہ شادی کو ایک طویل عرصہ ہو گیا، ایک لمبی مدت ہو گئی، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ جو بھی ظاہری اسباب ہیں وہ تمام اختیار کیے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، حکیموں کے پاس بھی جا رہے ہیں، تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان کو اولاد کا حصول نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں عطا کرنے والی ہے، جو ہماری تمناؤں کو، ہماری آرزوؤں کو پورا کرنے والی ہے۔ تو آج میں چند آیتیں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں، ان آیتوں کو پڑھا کریں، انشاءاللہ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور عطا کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہر فرض نماز کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اعمال قرآنی کے اندر اس آیت کو بڑا مجرب بتایا ہے، اور وہ آیت ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ فرماتے ہیں کہ جو بے اولاد لوگ ہیں اگر وہ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دلجوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد ضرور عطا کرے گا۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ استغفار بھی آپ سے جتنا ہو سکے، جتنا آپ استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی بدولت، اس استغفار کی برکات سے آپ کو اولاد ضرور عطا کرے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے فوائد میں، اس کے فضائل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو حصول اولاد کے لیے استغفار بھی ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم تمام امتی کو بتلایا ہے۔ تو یہ چند دعائیں ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، استغفار ہیں، آپ حضرات ان کو کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر تمناؤں کو پورا کرے گا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد ضرور عطا کرے گا۔